اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی نبینا محمد و آلہ صحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں زمین میں بنائی ہیں جس سے لوگ گزرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے آسمان و زمین، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ نہریں، یہ آبشاریں، یہ خوبصورت مناظر، یہ پرندے، یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے مزید غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ تفریح ایک اچھی چیز ہے، جائز چیز ہے، اور اگر اس نیت سے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ اور سبحان اللہ نکلے گا تو یہ اور زیادہ ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آسمان و زمین میں دکھاتے رہیں گے، وفی انفسہم، اپنی جان میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ انہ الحق، کہ یہ حق ہے۔ لیکن تفریح کے چند آداب ہیں جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف بدأ الخلق، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کیسے بنائی ہے۔ یہ درختوں کی سینکڑوں قسمیں، اور یہ پتوں کے ہرے رنگ میں اتنے رنگ، اور لال رنگ میں اتنے رنگ، اور پیلے رنگ میں اتنے رنگ، اور وہ کوئی لال درخت ہرے کے درمیان اور پیلا درخت ہرے کے درمیان گھرا ہوا، اور کس خوبصورتی سے میرے رب کی شاہکاری اور معماری اور مصوری ہے، کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی اللہ جیسا بنا سکتا ہو تو دکھاؤ کہ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، ذرا بتاؤ تو جن کو تم اپنے علاوہ خدا بنائے بیٹھے ہو، میرے علاوہ انہوں نے کیا بنایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم آسمان و زمین میں غور کریں، اور کبھی کبھی تفریح کرنا اور گھر والوں کو تفریح پہ لے جانا جائز بھی اور سنت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے۔ ہمارا دین بڑا میٹھا، بڑا پیارا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم تفریح میں نکلیں تو اللہ کو بھول جائیں۔ لوگ تفریح میں نکلتے ہیں تو ایسی جگہوں پر جہاں پر ناچ گانا، جہاں پر بے حیائی، یہ تفریح وبال جان اور حرام ہے۔ تفریح پہ نکلیں تو ایسی جگہوں کو دیکھیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اپنے ذکر کو نہ بھولیں، مسجد کی نماز کو نہ بھولیں۔ کیا جانے وہ لوگ جو صبح 10 بجے تک سوئے پڑے ہوتے ہیں کسی ایسی خوبصورت جگہ پر، جب فجر کی نماز پڑھ کے سیڑھیاں مسجد کی اتر رہے ہوتے ہیں تو کیا منظر اور کیا خوبصورتی اور کیا صحت یہاں پر ہوتی ہے۔ ذکر کو نہ بھولیں، تلاوت کو نہ بھولیں۔ یہی فرق ہے مسلمان اور کافر کی تفریح پہ، کہ وہ دیکھ کر واہ واہ کرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، اور ہم دیکھ کر سبحان اللہ اور الحمدللہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ تھوڑا سا غور بھی کریں۔ اللہ نے پہاڑوں کا نظام، یہ چاروں طرف پہاڑوں کو اللہ نے ایسا گاڑا ہے جیسے کہ کسی تخت کے اوپر، سائنسدان کہتے ہیں جیسے کہ تختوں کو کیلوں سے ملا اور میخوں سے ملا دیا گیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے، بلکہ ازل میں قرآن تو لکھا گیا، یہ بات فرما لی تھی کہ والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنائے ہیں۔ یہ آئسوسٹسی کا پروسیس پہاڑوں سے ہوتا ہے۔ یہ درخت جو ہے یہ ہماری زندگی کے، ہماری لیونگ کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ اس سے جو آکسیجن نکلتی ہے، اس سے آلودگی دور ہوتی ہے، انسانیت کی زندگی ہے اس درختوں سے، ان کو ہم محفوظ رکھیں۔ تو ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستوں میں بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو، یعنی آنے جانے والے کو راستہ بتاؤ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اس نظریے سے اگر تفریح ہوگی تو انشاءاللہ ثواب کا ذریعہ، اور اس سے ہم بچیں کہ تفریح میں گناہ نہ ہو جائے، بے حیائی نہ ہو جائے، غلط کام نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔